السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جمال القرآن کا سبق پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت حدر اس کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آخری رکوع انگلینڈ سے پہلے راجہ محمد زبیر صاحب اور اس کے بعد آف یاسین صاحب تشریف لائے ہیں۔ اچھا صوفی ریاض صاحب جی ٹھیک ہے، چلو آپ دونوں کو پہلے پڑھاتے ہیں نا۔ راجہ صاحب پڑھیے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، لما فصل طالوت بالجنود، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، لہجہ نہیں لگائیں آپ۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني، اس میں غنہ بھی کریں، فإنه مني إلا من اغترف پھر پڑھیے، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة
كثيرة بإذن الله كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لو جی صوفی صاحب تسی پڑھو صوفی محمد ریاض صاحب انگلینڈ سے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم من میم دی زیر بری کر منہم جی الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذی آمنوا معه قالوا والذین نون بھی ہے نا چھوڑ گئے ہیں هو والذین فلما جاوزه هو الذين آمنوا نہیں پھر پڑھیں فلما جاوزه هو الذي غور کریں صوفی صاحب تسی غور نال نہیں پڑھ دینا پہ غور کرو نا آپ کی فلما جاوزه غور کریں جی فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه جاوزه کے آگے دیکھیں کیا ہے جی الٹی پیش آئی جاوزه کے آگے کیا ہے جاوزه هو والذی ہاں تسی کی پڑھ دے گے جی میں پھر پڑھنا ایک بار اگے تسی ایک واو چھڈ جاندے ما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود نہیں قالوا پھر پڑھیے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قصيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما واو ہے فا نہیں ہے واو ہے
वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वसब्बित नहीं है, वसब्बित नहीं, वसब्बित, वसब्बित अक़दामना वंसुरना वसब चाहिए, वसब्बित, 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 समझ जाइए। वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वंसुर साद में होंठ गोल करें, वंसुरना। वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फहज़मूहुम, आप सब आप पढ़िए, लम्मा फसला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअह क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। ये जो आखिरी दो आयात हैं मैं इनका इजरा करवाता हूँ आपको। इजरा का मकसद ये है कि हम पढ़ेंगे एक एक हरफ के ऊपर के कवायद कहाँ पे क्या कायदा लागू हो रहा है। ये देखिए, फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, इसमें आप देखते हैं फा हुरूफ शफवी है, यानी ज़बान नहीं, ये नीचे के होंठ का शिकम और स्नाउलिया का सिरा। हा, ये
یہ نکلتا ہے اقصا حلق سے. آگے ہے زا حروف صفیریہ میں سے ہے. فہذا. اسی طرح آگے ہے میم حروف شفوی ہے اور یہ آگے واو مدہ ہے, مد اصلی ہوگی. فہزموہم, ہم یہاں پر میم کے بعد با آ گیا ہے تو یہ اخفاء شفوی ہے, یہاں غنہ ہوگا. فہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ, با حروف شفوی, حمزہ اقصا حلق سے نکلتا ہے, ذال زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کا کنارہ, یہ حروف لثویہ ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے لام سے پہلے کسرہ آ گیا ہے تو یہ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. حفصہ سمجھ آ گئی ہے کس طرح اجرا کرتے ہیں؟ اور اگر تفصیل میں جانا ہو, اگر اور تفصیل میں جانا ہو تو واو حروف شفوی ہے, دونوں ہونٹوں کو گول کریں تو واو ادا ہوتا ہے. قاتل, قاف حروف لہاتیہ, زبان کی جڑ اوپر کے کوے کے قریب تالو کے نرم قصے کے ساتھ لگے تو اس سے خوف نکلتا ہے اور اس میں صفت پائی جاتی ہے. اب تھوڑی تفصیل جانا ہونا تو صفات لازمہ کا بھی تذکرہ کرو. قاف میں صفت جہر ہے, قاف میں صفت رخوت ہے, نہیں صفت شدت ہے, اجیدو کا قطع بتا. قاف میں صفت استعلاء ہے, خص ضغط قغ. قاف میں صفت انفتاح ہے, قاف میں صفت استعمال اسمات ہے, اور قاف میں صفت غیر متضادہ میں سے صفت قلقلہ ہے. تو اس طرح آپ ہر حرف کا مخرج بیان کرنے کے بعد اس کا صفات لازمہ بھی آپ تلاش کریں. اس کے بعد صفات عارضہ میں ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ کون سا حرف پر ہے, کون سا حرف باریک ہے, نون کے حال میں سے غنہ کہاں ہوگا یا اخفاء کہاں ہوگا, ادغام کہاں ہوگا, اظہار کہاں ہوگا, اس طرح میم کے حالات دیکھنے ہیں, لام اسم جلالہ کے حالات دیکھنے ہیں, را پر کہاں ہے, باریک کہاں ہے, الف کے قاعدے دیکھنے ہیں, حمزہ کے قاعدے دیکھنے ہیں. اس کے بعد ہائے ضمیر اور اجتماع ساکنین کے قواعد, اور اس کے ساتھ ادغام کی جو 5 قسمیں ہیں. اس کے بعد مدات کا بیان آئے گا اور وقف کا جو پہچان ہے وہ کی جائے گی. تو یہ صفات عارضہ میں ہوتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اجرا. اب ہم 5 منٹ کے لیے روزانہ نا اجرا کے اوپر بھی انشاءاللہ لگایا کریں گے. تو ابھی کون صاحب آئے ہیں؟ ہیلو جی عبد المنان یاسین صاحب بھی آ گئے ہیں. جی جی یاسین صاحب پڑھیے پہلے آپ. فلما فصل طالوت بالجنود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت قالوا لا طاقة لنا. لفظی غلطی ہے آپ کی جی. قالوا لا طاقة لنا اليوم کیا کر رہے ہیں؟ قالوا پیچھے سے لٹائیں.
قالوا لا طاقة لنا اليوم پڑھیں نا بھائی، کیا آپ حافظ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پڑھیے. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. کتاب کا سبق پڑھتے ہیں، عبد المنان نہیں ہے؟ ہاں جی. ابھی 11واں لمحہ الف اور واو اور یا کے قاعدوں میں، الف اور واو اور یا کے قاعدوں میں یہ میم ساکن کا بھی گزر گیا، نون ساکن کا بھی گزر گیا، ہم نے ادغام بھی پڑھ لیا. اب یہ 3 حروف جو مدہ ہیں ان کے قواعد اب بیان ہو رہے ہیں 11ویں لمحے میں. جمال القرآن کا یہ 11واں لمحہ ہے. اچھا جی، کیا فرما رہے ہیں کہ جب کہ یہ ساکن ہوں، الف اور واو اور یا تینوں کی بات ہے، جب یہ ساکن ہوں، الف ساکن، واو ساکن یا ساکن، جب یہ ساکن ہوں تو کیا ہو، کہتے ہیں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس حالت میں ان کا نام مدہ ہے. کہتے ہیں پیچھے لمحہ نمبر 4 مخرج نمبر 1 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم. اسی طرح کہتے ہیں کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہے، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کی آواز دیتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی. اور ان قواعد کے بیان میں اب ہم فقط مدہ لکھیں گے، یعنی اب یہ نہیں کہیں گے کہ الف ساکن ما قبل، الف خالی اس سے پہلے زبر، یا واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش. اب کہتے ہیں اب یہ نہیں ہم کہیں گے، پہچان کروا دی آپ کو، اب ہم آپ کو فقط حرف مدہ ہی کہیں گے، کیونکہ یہ مدہ بتا دیا ہے کہ الف مدہ کی 2 شکلیں ہیں، یا تو کھڑا زبر ہوتا ہے یا الف خالی سے پہلے زبر ہوتا ہے. واو مدہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، یا الٹا پیش ہوتا ہے یا واو ساکن جو ہے اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے. اسی طرح یا مدہ، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، اور یا کھڑی یا کے نیچے کھڑی زیر کو یا کا نام دیتے ہیں. تو اب ہم یہ دونوں یہ حروف مدہ 3 ہو گئے جو ابھی بتائے ہیں، الف واو یا، الف کی 2 شکلیں، واو کی 2 شکلیں، یا کی 2 شکلیں.
अब आइए कायदा नंबर 1। सूफी साहब पढ़िए जरा कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 1, अगर हरफ मद्दा के बाद हमजा हो और ये हरफ मद्दा और ये हमजा दोनों एक कलमा में हूं, वहां इस मद्दा को बढ़ाकर पढ़ेंगे और इस बढ़ाकर पढ़ने को मद कहते हैं। जैसे सवाउन, सूउन, अन, सूअन, सीअत, और इसका नाम। ठहरिए सवा में अब देख रहे हैं अलिफ खाली है और इससे पहले वाले अलिफ के ऊपर जबर है। सू में वाव साकिन है, उससे पहले वाले पेश है। या साकिन है, उससे पहले जेर है जी। तो अब ये हमजा सवा उनमें अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ गया है। हमजा बशक्ल हमजा बिला होता जो है ना, वो बशक्ल हमजा होता है। सू उनमें सीयत में। ये फिर पढ़िए, अगर हरफ मद्दा के बाद, अगर हरफ मद्दा के बाद हमजा हो और ये हरफ मद्दा और ये हमजा दोनों एक कलमे में हूं, वहां इस मद्दा को बढ़ाकर पढ़ेंगे और इस बढ़ाकर पढ़ने को मद कहते हैं। जैसे सूउन, क्या कर रहे हैं? सवाउन, सूअन, सीअत, और इसका नाम मद्दे मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल है, और इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। और इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। और मिकदार इसकी 3 अलिफ या 4 अलिफ है। और अलिफ के अंदाजा करने का तरीका नामे लम्हा में लम्हा के कायदा नंबर 1 के कायदा में लिखा गया है। बस इस तरीका के मुवाफिक 3 या 4 उंगलियों को आगे पीछे बंद कर लेने से ये अंदाजा हासिल हो जाएगा कि ये मिकदार। ये बता रहे हैं कि आप हाथ को दरमियानी रफ्तार से खोल लें या दरमियानी रफ्तार से बंद करें। 3 दफा खोलें मुट्ठी को बंद करके, तो जितनी दफा देर लगती है ना 3 दफा खोलने में, उतनी इसकी मद है 3 या 4। लेकिन ये तो मैंने आपको पीछे ये आपको दर्ज किया था कि इसका हमारे यहाँ अब तो ये बड़ी पुरानी बातें हैं। दुनिया के अंदर जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, हरूफ हिजा हैं, अल्फाबेट हैं जी, उनकी जो मिकदार होती है वो 1 अलिफ होती है। जैसे आप देखते हैं A B C D, इसी तरह उर्दू में बा बे पे ते टे, अरबी में बा ता सा। तो अगर 3 या 4 अलिफ करना है तो इस तरह आएगा। मसलन इंग्लिश है ना, ए, ये 3 अलिफ हो गई। उर्दू बा, ठीक है, अरबी में आ गई। उर्दू में बे, ये 3, ये 3 अलिफ बन गया। ठीक है जी, 3 या 4 अलिफ। ठीक है, आगे चलिए। जी 3 या 4 उंगलियों के आगे पीछे बंद कर लेने से ये अंदाजा हासिल हो जाएगा। मगर ये मिकदार इस मिकदार के अलावा है जो हरूफ मद्दा की असल मिकदार है। असली मिकदार उसकी अपनी भी तो है ना, जी असली की। अगर उसको शामिल करेंगे तो फिर 4 या 5 अलिफ हो जाएगी। ठीक है जी। पढ़िए में अगर मद ना होता तो आखिर अलिफ की भी तो कुछ मिकदार है। सो इस मिकदार के अलावा मद करने की मिकदार होगी जो 3 या 4 अलिफ का है। तो जी एक कायदा हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कायदा नंबर 2 को हम अगले लेसन के लिए छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।